سورہ صاد کا آغاز ہے۔ سورہ صاد مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 38 ہے، 38، اور نزول کے اعتبار سے بھی اس کا نمبر 38 ہے، یعنی 38۔ اس میں 88 آیات 88 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورہ داود بھی ہے۔ سورہ صاد کو سورہ داود بھی کہتے ہیں۔ اس میں 732 کلمات ہیں، 3067 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ صاد، صاد حروف مقطعات میں سے ہے، جس کی معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ والقرآن ذی الذکر، اس نامور قرآن کی قسم جو شرف والا کلام ہے، یہ کلام معجز ہے، دشمنان اسلام کو عاجز کر دینے والا ہے۔ اس کلام نے ساری مخلوق کو عاجز کر دیا، کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ کافر تکبر اور خلاف میں ہیں، اختلاف میں ہیں۔ یعنی کافر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت دشمنی رکھتے ہیں اور ضد میں مبتلا ہیں اور تکبر میں مبتلا ہیں، اس لیے وہ حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک فرمائیں کہ جب ان لوگوں نے انبیاء کی مخالفت کی اور تکبر کیا تو کتنی ہی امتیں ہم نے ہلاک کر دیں۔ فنادوا، تو اس وقت وہ پکارے، وَلَا تَحِينَ مَنَاص، اور چھوٹنے کا وقت نہ تھا، نجات کا وقت نہ تھا۔ یعنی جب عذاب نازل ہوا تو انہوں نے فریاد کی، لیکن اس وقت نجات پانے کا وقت نہ تھا، اس وقت کی فریاد بیکار تھی۔ کفار مکہ نے ان کے حال سے عبرت حاصل نہ کی اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو تباہ کر رکھے ہیں۔ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہیں اس کا تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا، یعنی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور کافر بولے یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے بہت خداؤں کا ایک خدا کر دیا؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی اور کافر بہت زیادہ رنجیدہ ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ کافر نے قریش کے سرداروں میں سے اور مالداروں میں سے 25 آدمیوں کو جمع کیا اور یہ ایک وفد بنا کر ابو طالب کے پاس لایا اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، بزرگ ہیں، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے اور اپنے بھتیجے کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ ان کی جماعت کے چھوٹے درجے کے لوگوں نے جو فتنہ برپا کر رکھا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ ابو طالب نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر عرض کیا کہ یہ آپ کی قوم کے لوگ ہیں اور آپ سے صلح چاہتے ہیں، آپ ان کی طرف سے یک لخت انحراف نہ کیجیے، آپ ان کی بات سنیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اتنا چاہتے ہیں
کہ آپ ہمیں اور ہمارے بتوں کے ذکر کو چھوڑ دیجئے، آپ اپنا کام کریں، ہمارے بتوں کی آپ مذمت نہ کریں اور ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم آپ کے اور آپ کے معبود کی بدگوئی کے در پہ نہ ہوں گے، نہ ہم آپ کی برائی کریں گے نہ آپ کے معبود کی برائی کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم ایک کلمہ قبول کر سکتے ہو جس سے تم عرب و عجم کے پوری دنیا کے مالک اور بادشاہ ہو جاؤ گے؟ ابو جہل نے کہا، ایک کیا، ہم 10 کلمات قبول کر سکتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا الہ معبود نہیں۔ اس پر وہ لوگ اٹھ گئے اور کہنے لگے، کیا انہوں نے بہت سے خداؤں کا ایک خدا کر دیا؟ اتنی بہت سی مخلوق کے لیے ایک خدا کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدا، کیا اس نے بہت خداؤں کا ایک خدا کر دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ عجیب چیز ہے۔ وانطلق الملأ منہم، اور ان میں کے سردار چلے ابو طالب کی مجلس سے، وہ نکلے آپس میں یہ کہتے ہوئے، انمشو، کہ اس کے پاس سے چل دو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور اپنے خداؤں پر صابر رہو۔ یعنی یہ کفار کوئی جواب تو نہ دے سکے۔ ابو طالب کی مجلس سے وہ اٹھے اور یہ کہتے ہوئے اٹھے ایک دوسرے سے کہ یہاں سے نکلو اور اپنے خداؤں پر ہی صبر کرو اور ان کی پوجا پر جمے رہو۔ ان ھذا لشیء یراد، بے شک اس میں اس کا کوئی مطلب ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سارے خداؤں کو چھوڑ دو، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، تو کافروں نے کہا کہ اس میں ان کا کوئی مطلب ہوگا۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، یہ تو ہم نے سب سے پچھلے دین نصرانیت میں بھی نہ سنی۔ یعنی عیسائی بھی 3 خداؤں کے قائل ہیں، یہ تو ایک ہی خدا بتاتے ہیں۔ کفار مکہ نے یہ بات کہی کہ پچھلے دینوں میں جو آخری دین گزرا ہے وہ عیسائیت ہے، تو عیسائی بھی 3 خدا بتاتے ہیں، لیکن یہ کیسا دین لے کر آئے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہی ہے۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ تو نری نئی گھڑت ہے، یہ تو انہوں نے صرف ایک نئی بات گڑھ لی ہے۔ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، کیا ان پر قرآن اتارا گیا ہم سب میں سے؟ یعنی اتنے بڑے بڑے سردار مالدار موجود ہیں، کسی پہ قرآن نہیں اترا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا۔ اہل مکہ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب نبوت پر حسد آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم میں صاحب شرف و عزت آدمی موجود تھے، ان میں سے کسی پہ قرآن نہ اترا، خاص حضرت سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اترا، ایسا کیوں ہوا؟ یعنی وہ اس کا انکار کرتے تھے اور وہ کہتے تھے ایسا ہو نہیں سکتا، قرآن ان پر نازل نہیں ہوا، یہ خود ایسے ہی دعویٰ کرتے ہیں۔ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ وہ شک میں ہے میری کتاب سے، کہ اس کتاب کے لانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انکار کرتے ہیں، ان کی تکذیب کرتے ہیں۔ بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ ابھی میری مار انہوں نے چکھی نہیں ہے، اگر میرا عذاب چکھ لیتے تو یہ شک باقی نہ رہتا، یہ جھٹلانا باقی نہ رہتا، یہ حسد کچھ بھی باقی نہ رہتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق یہ لوگ کرتے۔ لیکن عذاب چکھنے کے بعد
اس وقت کی تصدیق کرنا اور ایمان لانا مفید نہ ہوتا۔